بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج ہم 1001واں یوں کہہ سکتے ہیں 1001 پروگرام ہمارا آج آن ایئر جا رہا ہے، ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ یعنی 1000 ختم ہو گیا اور دوسرا 1000 شروع ہو گیا۔ دوسرا 1000 شروع ہو گیا۔ تو آپ ہم ناظرین کے بڑے مشکور ہیں، اب آپ 1000ویں کہلا سکتے ہیں۔ جی 1000ویں کہلا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے جے آئی ٹی نے جو سمن جاری کیا وزیر اعظم کو جمعرات 11 بجے وہ پیش ہوں گے، انہوں نے فیصلہ کیا وہ خود پیش ہوں گے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اس پر جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں وہ بھی زیر بحث لے کے آئیں گے۔ لیکن شامی صاحب، جو پاناما عمل درآمد کیس ہے اس میں دو بڑی اہم پیش رفت آج ہوئیں۔ ایک تو جو پکچر لیک والا معاملہ تھا حسین نواز صاحب کی، اس پر جو جے آئی ٹی نے جواب جمع کروایا ہے انہوں نے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے روبرو 3 رکنی بینچ کے سامنے کہ ابھی تحقیقات مزید جاری ہیں۔ دوسرا معاملہ تھا جو جے آئی ٹی کو خود شکایات ہیں اداروں سے، تمام حکومتی ادارے جو ان کی تحقیقات میں ان کے معاون ہو سکتے ہیں یا جہاں سے انہیں مدد درکار ہے، انہوں نے شکایت میں کچھ یوں کہا ہے کہ ادارے ریکارڈ کو ٹیمپر کر رہے ہیں یا ادارے ریکارڈ یا ڈیٹا کی فراہمی میں تاخیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی حصول میں مشکلات درپیش ہیں، جس سے تاخیر ہو سکتی ہے، سست روی ہو سکتی ہے اس ساری تحقیقات میں۔ یہ بڑا اہم اور سنجیدہ شکایت ہے جس پر جسٹس عظمت شیخ سعید صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر تو یہ سب کچھ جینون ہے تو اس کے بہت دورس نتائج ہوں گے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے ریمارکس جو ہیں ان کا تو ہم نوٹس نہیں لے سکتے، ان کو تو ایک طرف رکھ دیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ 13 سوالات جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں رکھے تھے، جہاں جے آئی ٹی جو ہے اس کو ان تک محدود رہنا تھا، لیکن اب وہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کا، نواز شریف کی فیملی کا 45 کمپنیوں کا ریکارڈ مانگ رہی ہے، کوئی ایس سی سی پی سے مانگے گی، کوئی اسٹیٹ بینک سے، کوئی فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ پلک جھپکتے میں پیش کر دیا جائے۔ کوئی کمپیوٹرائزیشن تو سب کی ہوئی نہیں ہوئی، اس کا ریکارڈ جمع کرنا پڑے گا، پھر دینا پڑے گا، پھر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چاہیے کس لیے ان کو۔ دیکھیے انہوں نے تحقیقات کرنی ہے وہ فلیٹس کے معاملے کی، کیونکہ وہ جو سوالات ہیں اس میں گلف سٹیل کا ذکر کیا گلف سٹیل کے معاملے کی، کیسے خریدی، سرمایہ باہر کیسے گیا، بیچی کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک تو یہ باہر تو کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ نہیں، باہر تو کہیں نہیں گئے۔ ٹھیک ہے نا، اب انہوں نے اپنے آپ کو ایسے بنا لیا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایک کرمنل انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ کل اکرم شیخ صاحب نے بھی ایک بڑا آرٹیکل لکھا ہے، اس میں واضح کیا ہے یہ ایک انکوائری کر رہے ہیں، اور پہلے تو انہوں کو یہ طے کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام ہوا بھی ہے، کوئی کرائم شامل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جس طرح سے یہ رویہ انہوں نے اپنایا ہے وہ ایک تھانے دار کا سا رویہ ہے جو خبریں آ رہی ہیں۔ اب جو نیشنل بینک کے صدر نے کہا، جو طارق شفیع صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا، اور پھر یہ جو اخباروں میں رپورٹیں چھپ رہی ہیں، انصار عباسی صاحب کی رپورٹ آئی کہ یہ ایک کسی نہ کسی وعدہ معاف گواہ کی تلاش میں ہے۔ مختلف گواہوں کو، جاوید کیانی صاحب کو بھی ڈرایا ہے۔ اس بارے آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑا واضح ایک بیان دیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ دیکھ لیں اسی بارے میں۔ جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنا روب، اپنا دبدبہ جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتی ہے، اور اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں کہ گواہان کو جو ہے وہ گھنٹوں انتظار کروایا گیا، اور گواہان کے اندر داخل ہوتے ہی جو ہے ان کا باہر سے رابطہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب جو ہے وہ صورتحال کہ 12 13 گھنٹے 7 9 گھنٹے جو ہے انٹیروگیشن کے جو ہے وہ سیشن کیے گئے۔ متنازعہ جے آئی ٹی، اور ایک ایسی جے آئی ٹی جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ وہ خبروں میں کیسے رہ سکتی ہے۔ دیکھیں چلیے، یہ تو رانا صاحب کی رائے ہے، بنیادی بات یہ میری آج جسٹس طارق محمود صاحب سے بھی بات ہو رہی، تو بغیر جانبدار ایک شخص ہیں اور کہتے ہیں کہ میں میڈیا کے رویے سے عاجز آ کر اور جس طرح کے شوز ہوتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب کسی ٹی وی پہ نہیں جاتا، نہیں جا رہے۔ مگر ان سے میری بات ہوئی، ان کا اور اکثر سنجیدہ جو قانون دان ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جے آئی ٹی بننی ہی نہیں چاہیے۔ تو پھر متبادل کیا؟ یہ ایک کمیشن بننا چاہیے تھا جس کا سربراہ جج ہوتا، سرونگ یا ریٹائرڈ، اور یہ سب لوگ اس کی معاونت کر رہے ہوتے، اور پھر اس کی رپورٹ، یہ تمام ادارے جو ابھی جے آئی ٹی میں
یہ اب سپریم کورٹ کے جو فل بینچ ہے وہ اس طریقے سے اس کی نگرانی نہیں کر سکتا، سربراہی ان کے پاس نہیں ہے. اس سے شکایات پیدا ہو رہی ہیں، ان کو اپنے رول کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے، اور یہ لوگوں کو انتظار کراتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. یہ سارے الزامات لگے ہیں، لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو سچ بولنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں سوسائٹی میں. نہیں، آج ایک صحافی نے پوچھا نواز زیاد صاحب سے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی 2.5-3 گھنٹے ویٹ کروائیں گے، اور کیا اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ بلا رہے ہیں، کیا ان کی بھی تصویر جاری کی جائے گی؟ اس طرح 3-4 سوالات انہوں نے کیے ہیں نواز زیاد صاحب. لیکن اب یہ تصویر جو ہے جاری کی گئی ہے، اب اس کے بارے میں تہ میں پہنچ، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ شاید یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی ایک اہلکار کو سزا بھی دی ہے اس کی. بہرحال اب یہ جو رپورٹ ان کی ہے، اٹارنی جنرل کو چاہیے کہ اس کو عام کر دیں. عدالت نے کہا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو عام کر دیں. بالکل کر دیں، اس میں پتہ چلے کہ انہوں نے کیا فائنڈنگز دی ہیں. اصل دیکھیں اب آئیے اب وزیر اعظم کی جو پیشی ہے، اب وزیر اعظم پیش ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی میں پیش ہوں گا، اور وہ جب سوالوں کے جواب دیں گے. لیکن اس کا ایک، اور یہ اس کا ہم نے تو خیر مقدم کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن اس 1700 پوائنٹ یہ خبر آتے ہی گری ہے سٹاک مارکیٹ کراچی کی، اور 1900 پوائنٹ ہو گئی جی، ٹھیک ہے نا، 1900 ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں کھربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں. تو یہ کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، وزیر اعظم کو سوال بھی بھیجے جا سکتے تھے. لیکن بہرحال اب وزیر اعظم تو منتخب نمائندے ہیں، سیاستدان نے پیش ہو جائیں گے. اب آپ ایک لوگوں نے توجہ مبذول کرائی ہے اس بات کی طرف کہ جو پرویز مشرف صاحب نامی ایک شخص ہیں، وہ بھی عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں ان کے، اور لیکن وہ تو کمر درد ہے نا. نہیں، ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، کیسے پروٹیکٹ کیا گیا، مقدموں میں اشتہاری ہیں. کیسے پروٹیکٹ انہیں کیا گیا، اس کا جواب انہوں نے خود دیا 19 دسمبر 2016 کو ہمارے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ ٹکڑا سنا سکتا ہوں، ٹوٹا نہیں میں کہوں گا، آپ دوبارہ ٹکڑا میں آپ کو دکھا، ٹکڑا سنا دیں. دیکھیے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے آپ کی اصلاح کر دیا. دیکھیے جی، ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راحیل شریف صاحب نے آپ کو بچایا. Would you agree to that? Well, انہوں نے ہیلپ ضرور کیا. I'm absolutely clear and grateful. وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوا ہوں. He helped out. کیونکہ پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں، پولیٹیسائز مجھے ECL پہ ڈالا ہوا ہے، پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے. سر یہ لوگ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے مشرف صاحب، سوری میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں، کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا یہ ہیلپ یو آؤٹ، وہ کس طرح، کیونکہ ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، حکومت آپ کے خلاف ہوئی ہوئی تھی، تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں، کورٹس کو انفلوئنس کرنا، کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹس جو انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری جوڈیشری، مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں جی. اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں، ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کورٹ نے ججمنٹ نہیں، ججز نہیں، گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ نے پھر وہ جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر، وہ انہوں نے ریموو کیا، تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹھیک. صاحب یہ کافی ہے، اتنا بیان ہی اس سے اندازہ ہو گیا کہ کیا بات. اب آپ مجھے بتائیے، اس بیان کا کوئی نوٹس سپریم کورٹ نے نہیں لیا، اور آپ دیکھیے جو ہمارے ادارہ سب سے باوقار جو ادارہ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہماری فوج ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، تو ہماری فوج جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کا کیا رول سامنے آ رہا ہے، اور ایک سابق سربراہ جو ہے وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے. اور اسی آپ یہ دیکھیے، اور خود ہماری سپریم کورٹ جو ہے، جب اس کے چیف جسٹس کے بارے میں معاملہ ہوا تھا اور انہی پرویز مشرف صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس میں جج ہی بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، تو ان چیف جسٹس صاحب نے وہاں پیش ہونے سے کیسے انکار کیا تھا، اور وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے فل کورٹ بیٹھی اور پھر اس کی سماعت کی، اور وہ کویش کر دیا ریفرنس. بالکل جو متعین الزامات تھے ان پر انہوں نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو معاملات میں مداخلت کی، اس کو ترقیاں لے کے دیں،
اور اس حکومتوں پہ دباؤ ڈالے, کس طریقے سے مراعات اپنے لیے حاصل کی, متعین الزامات لگائے تھے اپنے اس ریفرنس میں. سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان کی تحقیقات کرے, بالکل, اور اس کو مسترد کر دیا, کویش کر دیا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے اور دھڑلے سے وہ اپنے عدالتی کارروائی کرتے رہے اور انصاف فراہم کرتے رہے. تو جو انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے, جب اس کے اپنے تک معاملہ گیا چیف جسٹس تک, تو اس نے وہ ریفرنس کویش کر دیا. اور جب یہ دوسرا ادارہ ہمارا فوج ہے, جب اس کے سابق سربراہ کا معاملہ آیا تو موجودہ سربراہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ جمہوریت ہی ہے, یہ عوام کے نمائندے ہی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے جہاں دیکھیے جن پر جو چاہے آپ تباہ آزمائی کر لیں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, مخالفوں کے تانے بھی سنتے ہیں, اپنے سیاسی بھائیوں کے. یہ آپ نے بڑی اوورال ایک بڑی پکچر کلیئر کر دی ہے, ٹھیک ہے نا, اس اینگل کو سمجھایا. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے عوام سے ووٹ لے کر آنے والے, وہ پیش ہو رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, اور وہ اس سے پہلے عدالت کے سامنے توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا نواز شریف صاحب کو, ان چیف جسٹس نے جنہوں نے کچی پیشی میں, سجاد علی شاہ نے کچی پیشی میں دستور کی ترمیم کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ سنیے, ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب, جی ہاں, ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دی گئی, بالکل, اور 5 سال کے نااہل ہوئے, 5 سال کے ان کی نااہلی کی مدت ختم ہوئی. یہ آپ دیکھیے سیاست دانوں کا دل گردہ ہے, یہ چیتے کا جگر ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سب کچھ. اب اسی سیاست میں اب یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے آج کچھ بڑی ٹیکنیکل نقطے اٹھائے, اعتراض کیا اور اپنی پوزیشن واضح کی ہے اسی معاملے پہ, ذرا پہلے وہ دیکھ لیں. اگر قطری جے آئی ٹی کے سامنے نہیں آئے گا تو اس کا جو خط ہے وہ ردی میں پھینک دیا جائے گا. تو قطری تو نہیں آ رہا, قطری خط جھوٹ ہے, سب کو پتا ہے, موٹو گینگ کو پتا ہے جھوٹ ہے. اگر وہ سچ ہوتا تو وہ آ جاتا, سچ ہوتا وہ بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیتا جو میں نے دکھائے ہیں. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے تھرسڈے سے پہلے. پرائم منسٹر کے ریزائن کیے بغیر یہ ناممکن ہے کہ جے آئی ٹی صحیح طرح فنکشن کر سکے گی, کیونکہ اداروں کے اوپر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ان اداروں نے اس کا احتساب کرنا ہے. میں پھر سپریم کورٹ سے عرض کروں گا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلش کی جائے, عوام کو پتہ چلے کیا کر رہے ہیں. قطری خط اور ساتھ میں جو انہوں نے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے ہونے کا مطالبہ کیا, یہ جو ابھی تو یہ سارا پروسیس چل رہا ہے, جو معاملے عدالت کو فیصلہ کرنے کے ہیں وہ خان صاحب تو نہیں کر سکتے. خان صاحب کے پاس تو الزامات ہیں اور ان کے مخالفین کے پاس بھی الزامات ہیں, حنیف عباسی کے پاس بھی الزامات ہیں, ٹھیک. اور دیکھیے ایک بریک, نہیں پہلے بریک بعد میں ایک بات آپ سن لیجئے. یہ سپریم کو میں تو آپ کو بتا دیا, جو چیف جسٹس کا معاملہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ نے کیا کیا, اور جب پرویز مشرف کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا, اور ابھی بھی خان صاحب تو خود دیکھیے ان کے خلاف مقدمے قائم ہے, مخالف کہہ رہے ہیں یہ اشتہاری ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں وہ غیر قانونی مقدمے ہیں. بھئی یہ بات بھی تو عدالت میں جا کے ثابت کرنی پڑے گی نا کہ آپ غیر قانونی ہیں, آپ خود تو فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ہر شخص کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا اپنا حساب دینا چاہیے, اپنے اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے. ان کو بھی چاہیے کورٹ میں جا کے پیش. اب وقت کم ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ذکر ہوگا جو عرب ممالک کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کو نمٹانے کے لیے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, وہ کیا ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, اس سے پہلے کہ اگلے موضوع کی طرف جائیں, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ساری پیش رفت پہ ہم نے بڑے تبصرے سنے بھی دیکھے بھی, لیکن یہ بڑا آپ نے ایک ڈیفرنٹ سا ایک یونیک سا نیا اینگل دیا افتخار چوسا والے معاملے کا. یہ کہاں سے خیال اترا ہے کیا؟ تو واقعات ہے نا, یہ بس سنتا جا, شرماتا جا. اور وہ داغ کا شعر ہے نا کیا کہ پڑا دل جلوں کو, پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. کیا بات ہے, کیا بات. آپ یہ بتائیں کہ اب کیا وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف جو سعودی عرب پہنچے ہیں دورے پر, ایک روزہ دورے پر,
کچھ معاملہ فہمی کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے، آثار کچھ لگ رہے ہیں کہ کویت اور ترکی تو کر چکا اپنی کوششیں. دیکھیے پاکستان ایک بڑا الحمدللہ ایک مؤثر ملک ہے اور عالم اسلام میں اس کی ایک منفرد حیثیت ہے. وہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور سب سے منظم فوج جو ہے اور ویل ایکوپڈ فوج پاکستان کی ہے. ترکی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک بھی آتے ہیں، ملائیشیا ہے، مصر ہے. تو پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے بہت گہرے ہیں اور اسی طریقے سے قطر سے بھی بڑے قریبی ہیں. تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ مفاہمت کرانے کی کوشش کرے. پاکستان کے بارے میں اب یہ خبریں اڑائی ہماری ایجنسیوں نے غیر ملکی کہ 20,000 فوجی قطر بھیجنے کا فیصلہ کیا. ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، نہ اس کی ضرورت ہے. ترکی کا جو ترکی کا ایک بیس ہے، 5,000 ٹروپس بھیجنے کی ترکی بات کا کی. بیس پہلے ایک وہاں سے موجود ہے اور چند 100 اس میں فوجی ہیں اور ترکی نے 5,000 اپنے سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ اب جب یہ پہلے کویت وار ہوئی تھی 1990 میں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے، اور اس سے پہلے اسلم بیگ صاحب جو تھے، مرزا اسلم بیگ صاحب، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے معاملہ کافی بگاڑ دیا تھا اور کویت کے ساتھ اور اتحادی جو عرب ممالک تھے ان کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو سنبھالا اور ایک طوفانی دورہ کیا تھا پورے خلیجی ممالک کا، سعودی عرب کا. آج بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے، میرا خیال اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. قطر جو ہے سعودی عرب کے نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کی قیادت کو. ایک بات سن لیں، قطر کو ایران کی طرف بالکل نہ دھکیلیں، ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آپ کو کیونکہ قبلہ قادری صاحب آ چکے ہیں تو ان کا ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، سنا دیں. پاناما JIT نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. ایک تو بڑے وقت پہ صاحب دیکھیے، طاہر القادری صاحب بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ JIT اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے جب تجاوز کر رہی ہے نون لیگ کو مظلومیت کی چادر اوڑھنے کی مطلب اس میں ہمت ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کمپین میں اس کو کام آئے گی یہ JIT. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا غور کر لیجیے آپ. پروگرام وقت یہاں پر ختم ہو گیا. ملاقات ہوگی آپ سے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.